الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے فون بند کر لیجئے، جو بھی فون چلا رہا ہے اور صرف تقریر سنیے، آواز تھوڑی سی بڑھا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوا بكرة وأصيلا صدق اللہ العلی العظیم۔ بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وآل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید۔ اس کو تھوڑا سا اچھا کر سکتے ہیں آپ؟ کچھ کر دیجئے تھوڑا سا، ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ جو آگے بیٹھے ہیں وہ بھی پڑھیں اور جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میں نے کچھ لوگوں کی دل چکنی کی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہاں پہ کئی لوگوں کا نام تھا پوسٹر میں، مگر وقت کی قلت کے سبب میں نے ان سے معذرت کی۔ میں ان سے معذرت چاہتا بھی ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ کل اور پرسوں کے اجلاس میں رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم نے قاری صاحب کو سنا ہے، کل کسی اور صاحب کو سنیں گے اور پرسوں انشاءاللہ کسی اور صاحب کو سنیں گے۔ تو اس طرح آپ کا بھی وقت ضائع نہیں ہوگا، آپ بھی آرام سے وقت پہ جا کے گھر پہ سو سکیں گے، اور ان لوگوں کو بھی زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی تینوں دن انشاءاللہ۔ اب رہ گئی یہ بات کہ مجھے پڑھنا ہے، تو ایک مہمان تھے آپ کے ہاں للت پور کے انس صاحب، اور میں نے ہی دعوت دی تھی اور میں ہی بھول گیا تھا، تو انس صاحب کو پڑھوا دیا، تو اس میں تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا۔ ابھی یہ بجا ہے 11:12 11:12 سے لے کے اور 11:30 تک مجھے بولنا ہے، 25 منٹ تک۔ 15 منٹ میں آپ سن سکتے ہیں، 15 منٹ، نہ آپ کا وقت برباد نہ میرا وقت برباد۔ 15 منٹ میں آپ کو تقریر سننا ہے۔ اگر یہ صحیح بول رہا تو یہ لگا دیجیے کہ آپ 15 منٹ میں میری بات سمجھ جائیں۔ میں نے ایک آیت عرض کی ہے، جو حالات چل رہے ہیں، جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس کے تناظر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ یہ مولا کائنات علیہ السلام کا جشن ہے، اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے نام سے منسوب محفل ہے، اور ہم سب ان کے غلام ہیں۔ اور اگر میں یہ بات کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ اعلائے کلمت الحق کا دوسرا نام علی ابن ابی طالب۔ ایسے نہیں سنتے ہیں، مجھے سننے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ شاید بھول گئے ہیں، بیچ میں کرونا آ گیا، کیا گیپ ہو گیا، آپ بھول گئے۔ نہ میں ایسے بول پاتا ہوں، نہ آپ ایسے سن پائیں گے۔ بیٹا یہ رکھ لو، یہ چاکلیٹ کھا لینا، اب مت آنا، اب بیٹھ جاؤ۔ جیسے سننا چاہیے ویسے سنیے۔ میں نے عرض کیا آپ سے کہ جب آپ چاروں طرف سے نرغے میں ہوں،
آپ کی گردن پہ تلوار لٹکتی ہوئی ہو اس وقت، اور جب آپ دیکھیں، میں ایک سچویشن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، موبائل لگ دیجئے، بالکل مت چلائیے، صرف تقریر سنیے. میرے پاس بھی موبائل، میں بھی چلانے لگوں، میں تو آپ کو تقریر سنا رہا ہوں، آپ موبائل چلا رہے ہیں. ایک سچویشن پہ غور کیجیے. ہم کو ٹھوکر لگی، ہمارے منہ سے کیا نکلا؟ کیا نکلا ہمارے منہ سے؟ ہاتھ تھوڑی کے نیچے مت رکھیے، نیچے رکھیے. اب سنیے تقریر. یوں کر کے جب بیٹھا جاتا ہے، جب سامنے بہت خوبصورت چیز ہو، بہت خوبصورت ہو، کیا خیال ہے حضرت؟ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. 15 منٹ سے زیادہ ہو جائیں گے مجھے لگ رہا ہے. جس سلو موشن میں آپ سن رہے ہیں اسی سلو موشن میں سنا رہا ہوں. ٹیکم گڑھ میں تقریر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل گردہ نکال کے رکھ دینا. یہاں ہر وہ بات نہیں سنائی جا سکتی جو مارکیٹ میں چل رہی. یہاں اپنے لوگ ہوتے ہیں اور اپنے لوگوں کا احترام کرنا چاہیے، سمجھے؟ تو میں یہاں کے لوگوں کا بہت احترام کرتا ہوں، اس لیے آپ کو وہ نہیں سناؤں گا جو مارکیٹ میں چل رہا ہے. آپ وہ سنیے جو واقعی ہے موجودہ. ہمیں ٹھوکر لگتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں حضرت؟ آپ فرمائیے کیا فرماتے ہیں؟ یا اللہ، یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت السلام لکھا، اس نے فرمایا کہ نزاع کے وقت آنا، کلمہ طیب پڑھانا. یعنی ہم جب نا امیدی کی آخری منزل میں ہوتے ہیں، میں توجہ چاہتا ہوں، ہم جب نا امیدی کی آخری منزل میں ہوتے ہیں تو ہمارا تصور گنبد خضرا ہوتا ہے. ہم جب امیدیں توڑ چکے ہوتے ہیں تو ہم ہاتھ اٹھا کے، آنکھ اٹھا کے رسول کی چوکھٹ دیکھتے ہیں کہ اب امداد ہوگی، اب ہمارے لڑکھڑاتے ہوئے قدم صحیح ہو جائیں گے اور ہم راستے پہ آ جائیں گے. ہم تباہ اور برباد ہونے والے ہیں، ہم تباہ اور برباد ہونے والے ہیں، اور اب ہم کو کوئی سنبھالنے والا ہے تو صرف وہ ہے جس کے لیے کہا گیا کہ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا. دیکھیے، اگر بہت زیادہ چلا کے اور بہت زیادہ جوش میں نہ بولا جائے تو مطلب یہ نہیں کہ تقریر اچھی نہیں ہو رہی، سمجھے؟ ندیم تم بہت پیچھے بیٹھ گئے اور ساتھ میں اسے بٹھا لیا وہ چشمے والے کو. تم خود بھی بگڑ لو، دوسروں کو بھی بگاڑ لو. تم ہمیشہ آگے بیٹھتے تھے، آج پیچھے بیٹھے، میں تقریر کرنے میں دل نہیں لگ رہا. وہیں سے سنو، زور زور سے بولو. محسن تم بھی پیچھے بیٹھ گئے، فون نہیں نکالنا اپنا. پہلے تک تو ٹھیک تھا، پترکار ہو گیا ماشاءاللہ محسن. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مودی جی کا انٹرویو لینے جائے. ہاں بھائی، کوئی تو ہو سچ نکالنے والا. خیر، آپ دوسری پڑھیے تو میں آگے بڑھوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. تو ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ رسول کی جانب. اور یہ فیکٹ ہے، آدمی کو جہاں سے سہارے کی امید ہوتی ہے تو اسی گھر کی طرف دیکھتا ہے. ہمیں سہارے کی امید ہے رسول سے، ہم وہی دیکھتے ہیں، ہے نا؟ 3 دن ہو گئے تھے، صبح سے لے کے شام تک ایک صحابی سے رسول فرماتے تھے جاؤ خیبر فتح کر کے آؤ، جاؤ فتح کر کے آؤ. عشاء کے بعد تشریف فرماتے، اس چہرے پہ ایک شکن آئی، فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا کرار غیر فرار. میں کل جھنڈا اس شخص کے ہاتھوں میں دوں گا جو پلٹ پلٹ کے وار کرے گا، لوٹ کے جب تک نہیں آئے گا جب تک فتح کی خوشخبری نہ لے کے آئے گا. تو ساری دنیا جس طرف دیکھتی ہے رسول کی طرف، اور رسول نے کس کی طرف دیکھا؟ علی ابن ابی طالب کی طرف. ہم لوگ ایسے ہی تقریر کر لیتے ہیں، ٹیکم گڑھ والے ان کو کیا نعرے سنانے. تو رسول نے کس کی طرف دیکھا؟ علی ابن ابی طالب. تو سبق کیا ملا کہ جو کوئی نہیں کر سکتا وہ کام کرنا یہ علی کا حصہ ہے یا علی کے غلاموں کا حصہ ہے.
اور الحمدللہ ہم یہاں بیٹھ کے جو کام کر رہے ہیں اس دور میں، اس دور کی برائیاں بیان کرنا یہ سب سے بڑی جرت کی بات ہے، اور ہم علی کے غلام ہیں، علی کے نام کا جلسہ ہے، مگر بات وہ کریں گے جو آج کا ٹاپک ہے، جو آج کا موضوع ہے، یعنی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے گروہ انسان تم میں ہم نے ایک رسول بھیجا، شاہد یعنی تمہارا گواہ بنا کے، مبشر تم کو خوشخبری دینے والا بنا کے، وَنَذِيرًا اور تم کو جنت کی طرف بلانے والا بنا کے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اس لیے کہ تم ان پہ ایمان لاؤ، کس پہ؟ کس پہ؟ اللہ پہ اور رسول اللہ پہ۔ صرف اللہ پہ ایمان لانا یہ کام نہیں دے گا، رسول اللہ پہ بھی ایمان لانا پڑے گا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ صرف اللہ پہ ایمان لانا کام نہیں دے گا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ پرسوں سنیں گے آپ کو انشاءاللہ، تیاری کر کے آئیے گا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تم کو اللہ پہ بھی ایمان لانا پڑے گا اور تم کو رسول اللہ پہ ایمان لانا پڑے گا، وَتُعَذِّرُوهُ اور میں آپ کو بہت آسان لفظوں میں بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں، آپ سمجھ لیں گے تو میری 15 منٹ کی تقریر، اب تو کہاں 15 منٹ بچے، 10 منٹ بچے، 5 منٹ، بس جلدی جلدی سن لیجیے، وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ہم کہتے ہیں نا عید بقرعید، پہلے اس کو سمجھو، عید بقرعید کہتے ہیں نا، عید بقرعید، میاں مولانا حافظ قاری، سمجھ رہے ہو؟ یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، تعذروا الگ ہے، توقروا الگ ہے، یہ ایک جیسے لفظ نہیں ہے کہ ان کی مدد بھی کرنا ہے، ان کی عظمت نہ نہ تمہارے پاس رسول اس لیے آئے ہیں تاکہ تم ان کی عزت بھی کرو، اور ان میں ان کے لیے اگر کوئی کچھ غلط بات کہتا ہے تو کھڑے ہو کے ان کی برائیاں کرنے والے کی زبان نوچو، وَتُوَقِّرُوا تم کو کھڑا ہونا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تمہارے پاس آئے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ تم کو ایمان کی دولت سے سرفراز کریں، تو جب تم کو ایمان دے دیا، جنت کی بشارت دے دی، دوزخ سے تم کو بچا لیا، آپ روتے گئے، ہم کو ہنساتے گئے۔ آپ سوچئے ابھی وہ شاعر صاحب کیا نام ہے انس چشتی صاحب پڑھ رہے تھے، دامن محبوب کو وسعت دی، کیا وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ آپ سچویشن پہ غور کیجئے، قیامت کا دن، نفسی نفسی کا عالم، ایک آدمی کے گناہ کھلے، ایک آدمی کھڑا ہوا اس کے گناہ کھلے اور فرشتوں کو حکم دیا گیا اس کو لے کے جاؤ جہنم۔ اب وہ جا رہا ہے اور پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو آخری امید ہے مدینے والے سے، کہیں نہ کہیں سے تو تشریف لائیں گے، ایک نظر دیکھ کے پوچھیں گے تو کس کو لے کے جا رہے ہو، اور جب ہم کہیں گے کہ ہمارے گناہ اتنے ہیں تو چادر پھیلا کے کہیں گے فرشتوں تم دکھاؤ اب کہاں اس کے گناہ ہیں، یہ تو میری چادر کا حصہ ہے۔ جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ تو آپ کے اوپر ان کی عزت کرنا فرض کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کے جرموں کو چھپانے والے ہیں، آپ کی امیدوں کا آخری سہارا ہے، آپ کے فریاد رس ہیں۔ دروازے جب سب بند ہو جائیں گے، جب بھی آپ کنڈی کھٹکھٹائیں گے تو ایک ہی دروازہ کھلا ملے گا، اور وہ ہوگا جناب سیدہ کے بابا کا دروازہ۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ لوگ کہتے ہیں نا، میں نے ابھی بتایا نا کہ میاں مولانا والا نہیں ہے، نہیں، عزت بھی کرنا پڑے گی، وَتُوَقِّرُوهُ اور زبان بھی کھینچ لینی پڑے گی سامنے والے کی اگر کوئی گستاخی کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ بس نہیں کیا ہے، میں تقریر بہت چھوٹی کر رہا ہوں آج،
اللہ نے اس پہ بس نہیں کیا، فرمایا وَتُسَبِّحُوا، اللہ پروردگار، قرآن سے پوچھیے آپ، فرماتا ہے اللہ الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو 7 پرتوں میں بنایا، 1 زمین 2 زمین 3 زمین 4 زمین 5 زمین 7 زمین، 1 آسمان 2 آسمان 3 آسمان 4 آسمان 7 آسمان. یہ اوزون سے اوپر کی بات ہے، جو پڑھے لکھے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے. سمجھے؟ ہنس کے مسکرا کے تقریر سنا کرو بھائی. اللہ وہ ہے جس نے 7 زمین 7 آسمان بنائے. پھر خود ہی فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات، جو کچھ بھی ہے زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا. تو پتہ چلا کہ تسبیح اللہ کے لیے، تسبیح اللہ کے لیے. مگر میں حیرت میں پڑ گیا کہ عربی کا قاعدہ تو کچھ اور ہے. بھئی عربی میں بات چل رہی ہے کسی کی، جیسے بات چل رہی ہے آستانہ شریف کی، بات ہوتے ہوتے مجھ تک آ گئی. میں غریب، میں فقیر، وہاں سے تعلق رکھتا ہوں، اسی در کا نام لیوا ہوں، اسی چوکھٹ کا غلام ہوں. تو بات یہاں تک آ گئی کہ یہ میاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب آستانے کی کوئی بھی تعریف ہوگی، کوئی بھی تعریف ہوگی آستانے کی، اگرچہ میرے باپ کی ہو مگر تصور کی جائے گی میری. سمجھے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نہیں سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ عربی میں جب کوئی بات بولی جاتی ہے تو جس شخصیت کا بعد میں ذکر ہو، پہلے ذکر ہو جائے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. جس کا بعد میں ذکر ہو، جس کا بعد میں ذکر ہو، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو بعد میں کس کا ذکر ہے؟ بولو، بعد میں رسول کا ذکر ہے. تو وَسَبِّحُوهُ کا مطلب تعریف بھی رسول کی بیان کرنا ہے، عزت اور توقیر بھی رسول کی کرنا ہے. وَتُسَبِّحُوهُ، اور یہ بھی جائز ہے کہ رسول کے اوصاف کو بیان کرتے رہا جائے. اب اللہ سے پوچھئے کہ اللہ کب تک بیان کرے؟ فجر تیرے لیے پڑھتے ہیں، ظہر تیرے لیے پڑھتے ہیں، عصر تیرے لیے پڑھتے ہیں، مغرب تیرے لیے پڑھتے ہیں، عشاء تیرے لیے پڑھتے ہیں، تہجد تیرے لیے پڑھتے ہیں، نوافل تیرے لیے پڑھتے ہیں. تیرا دن ذکر، تیرا ذکر، دن بھر تیرا ذکر کرتے ہیں، رات بھر تیرا ذکر کرتے ہیں. تیرے محبوب کا ذکر کب کب کریں؟ تو فرمائے گا بکرۃ و اصیلا، جتنی دفعہ میرا ذکر کرو اتنی دفعہ میرے رسول کا ذکر کرو. پوچھا جائے گا پروردگار کیسے؟ تو کہے گا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری تعریف کرو گے آٹومیٹک محمد کی تعریف ہو جائے گی، اس لیے کہ اور کوئی اس کا رب نہیں ہے، بنانے والا تو میں ہوں. اور ایک بہت اچھی بات بتا دوں آپ کو، اس دن میں پڑھ رہا تھا، بخاری شریف رکھی ہوئی تھی، تو ایک صاحب نے مجھ سے یہ تذکرہ کیا کہ وہ ایسا کہا ویسا کہا. میں نے کہا یار یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ابو جہل کے دور کا مسئلہ ہے. آج رسول اللہ کے بارے میں آج سے گستاخیاں نہیں ہو رہی. صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ سے عرض کیا رسول اللہ آپ کے بارے میں قریش کے لوگ ایسا کہتے ہیں. رسول مسکرائے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ رسول مسکرائے، باقاعدہ مسکرائے، باقاعدہ مسکرائے. فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ ان کی گالیاں مجھے لگیں گی؟ یہ جو میرے بارے میں کہتے ہیں وہ مجھے لگے گا؟ کہا رسول اللہ کہتے تو آپ ہی کو ہیں. کہا نہیں، میں محمد ہوں، اللہ نے میرا نام محمد رکھا ہے، نہ مجھے گالی لگ سکتی ہے نہ کسی کی بے ادبی لگ سکتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ رسول ہے، رسول سب سے زیادہ تعریف کیا جائے اس کو محمد کہتے ہیں. بکرۃ و اصیلا، دن رات رسول کی تعریف کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تم کو جہنم سے بچائے گا، اس لیے کہ وہ دنیا کا سب سے خوبصورت آدمی ہے، اس لیے کہ وہ جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ رسول دامن رحمت کو پھیلائے ہوئے جا رہے ہیں. اور ایسا نہیں، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. دیکھیے ایک صحابی کے گھر میں دعوت ہوئی، رسول اللہ تشریف لے گئے. دعوت سے پہلے 2 دن پہلے، آپ بھی دعوت کرتے ہیں، دعوت سے پہلے 2 دن ان کی بیوی آئی. کہا رسول اللہ اتنا کھانا کھلواتے ہیں وہ لوگوں کو، میرے شوہر، کہ میں بہت پریشان ہوں. کہا اچھا
ٹھیک ہے، تو ان کے شوہر آئے شام کو، تو خود رسول اللہ نے فرمایا، ایسا نہیں کہ صرف دعوت لینا سنت ہے، خود سے کہہ دینا یہ بھی سنت ہے کہ تمہارے گھر کل دعوت ہے، میں تمہارے گھر کھانا کھانے آؤں گا، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ محبتیں بڑھائیے، محبتیں بڑھائیے، دوریاں مٹائیے، زندگی ختم ہونے والی ہے۔ 48 ڈگری سیلسیس کل یا پرسوں میں نے دیکھا تھا جھانسی میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ قیامت بالکل آنے والی ہے، سمجھ لیجیے آپ، قیامت آئے نہ آئے لیکن پرمانو تو پھٹ ہی جائے گا اتنی گرمی میں، اور پرمانو پھٹ گیا تو انسان تو نہیں ہے بچے گا، سب ڈسٹرائے ہو جائیں گے ایک طرف سے، اللہ ماشاءاللہ جو بچے گا وہ بچے گا۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ وہ تمہاری بیویاں آئیں گی، وہ شکایت کر رہی تھی تم لوگوں کو بہت کھانا کھلاتے ہو اور ان سے بہت کھانا پکواتے ہو۔ کہا جی یا رسول اللہ۔ کہا ٹھیک ہے، میں کام کروں ان سے کہنا کہ کل میں آؤں گا کھانا کھانے۔ قسمت جاگ گئی، رسول آئیں گے کھانا کھانے گھر میں، بڑا اہتمام فرمایا۔ اور اپنی بیوی سے کہنا کہ جب میں جانے لگوں تو میرے پیچھے کھڑی ہو جائے اور مجھے دیکھتی رہے۔ آپ کے اوپر تعریف کرنا اس لیے فرض ہے کہ جب رسول کھانا کھا کے نکلے تو ان صحابی کی بیوی نے دیکھا کہ رسول کے پیچھے سانپ، بچھو، کتنے حشرات الارض رسول اللہ ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ تمہارے پیچھے، میرے پیچھے دیکھا تم نے کہ میرے پیچھے پیچھے کیا چیزیں آئیں؟ کہاں یا رسول اللہ؟ کہا سنو، جب مہمان کھانا کھانے آتا ہے تو اللہ کی رحمت بن کے آتا ہے، اور جب رحمتیں گھر میں آتی ہیں تو اپنے ساتھ بلاؤں کو لے کے جاتی ہیں۔ بس یہ آخری لفظ یاد رکھنا، رحمتیں جب گھر میں ہوں تو بلائیں گھر میں نہیں ہوتی۔ کل یہیں سے انشاءاللہ تقریر شروع کروں گا۔ دوسری جگہ مجھے اجازت دیجئے، وقت سے زیادہ کبھی جب ایک بار کمنٹمنٹ کر دیں تو پھر اپنی بھی نہیں سننا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کل انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے، 9:15 بجے پروگرام شروع ہوگا اور 11 بجے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ رب العزت آپ سب کو بہت بلندیاں عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں، اور جو جس دعا کے لیے مجھ سے کہنے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے۔ پروردگار آپ کے حق میں میری ہر دعا قبول فرمائے، آمین اللہم آمین۔ یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو اللہ رفعتیں بخشے، بلندیاں بخشے، آمین اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھیا کل یہ مائک